ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے اس پیارے سے پروگرام میں پیارے پیارے سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ تو آپ میں سے کون کون بتا رہے ہیں کہ کون کون سے سیگمنٹس ہوتے ہیں؟ چلیں آپ بتائیں کون کون سے سیگمنٹس ہوتے ہیں؟ آئے مل کر درود پاک پڑھیں، جی بالکل، اور فائنڈ دا مسنگ لیٹرز، ٹھیک ہے، باکس ایکٹیویٹی اور کیلنڈر ایکٹیویٹی۔ اور چلیں آپ بتائیں۔ آسان سوالات، ٹھیک ہے اچھی باتیں، جی، اور جی آئے عربی سیکھیں، کیلنڈر ایکٹیویٹی، جی، اور تلاوت قرآن پاک، تلاوت قرآن پاک اب تو نہیں ہوتی، جی، آئے عربی سیکھیں، اور باکس ایکٹیویٹی، باکس ایکٹیویٹی، ایکٹیویٹی ٹائم، ایکٹیویٹی ٹائم، دعائیں بھی سنتے ہیں، اور آج کا سوال بھی ہوتا ہے کڈس مدی چینل کے ناظرین سے۔ سوال ہے نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ اس سوال کے جواب کے ساتھ ساتھ آپ اچھی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، دعائیں بھی سنا سکتے ہیں، درود پاک بھی سنا سکتے ہیں، درود پاک کی فضیلت بھی سنا سکتے ہیں، حدیث پاک بھی سنا سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے درود پاک تو پڑھا، آئے درود پاک کی فضیلت کو اس پیارے سے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور پروگرام کو اور پیارا بناتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجاؤ، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری زبان پر درود پاک ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر وقت ہماری زبان پر درود پاک رہنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔
جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ اس سیگمنٹ میں ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں سے سوالات ہوں گے، لیکن آپ سے تو سوال ہو چکا ہے۔ سوال ہے نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں کتنی ہیں؟ نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں کتنی ہے؟ نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں کتنی ہے؟ ٹیم اے سے پہلا سوال ہے، لیکن آپ آپشنز لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپشن لے کر آپ نے جواب دیا تو آپ کو 1 پوائنٹ ملے گا، آپشن نہیں لیے اور جواب دے دیا تو 2 پوائنٹ۔ اگر آپشن لیے یا نہیں لیے جواب غلط دیا تو آپ کو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ لیکن ٹیم بی والے آپ پہلے مائک لیں۔ سٹارٹ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیم اے سے پہلا سوال ہے، وحی کس پر نازل ہوتی ہے؟ وحی کس پر نازل ہوتی ہے؟ جی آپ۔ انبیاء کرام۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر۔ جی۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر۔ جی۔ انبیاء علیہ السلام پر۔ اگر آپ میں سے کوئی پورا جواب دیتے تو میرا سوال یہ ہے کہ وحی کن پر نازل ہوتی ہے؟ جی۔ وہی انبیاء کرام پر نازل ہوتی ہے۔ وحی انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوتی ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو آپ تینوں کا جواب درست ہے، لیکن آپ نے ماشاءاللہ پورا جواب دیا نا، ماشاءاللہ۔ ٹیم بی سے سوال ہے، میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں رہا، بتائیے فرمان کس نبی علیہ السلام کا ہے؟ جی، اور یہ حدیث پاک ہے، میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں رہا، بتائیے یہ فرمان کس نبی علیہ السلام کا ہے؟ حدیث پاک ہے۔ جی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی آپ بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹیم اے سے سوال ہے، اللہ پاک نے انجیل شریف کس زبان میں نازل فرمائی تھی؟ اللہ پاک نے انجیل شریف کس زبان میں نازل فرمائی تھی؟ اور کوئی نہیں بتائیں گے؟ اللہ پاک نے انجیل شریف کس زبان میں نازل فرمائی تھی، لیکن ہمیں مائک سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سیدھے ہاتھ سے ہی دینا ہے، بس آپ کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں دیں گے۔ چلیں آپ بتائیں، انجیل شریف اللہ پاک نے کس زبان میں نازل فرمائی تھی؟ عربی۔ عربی؟ جی، سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں، دوبارہ مائک ریٹرن کر دینا آپ۔ جی۔ عبرانی۔ کیا عبرانی؟ جی، اور ان کے علاوہ؟ مائک جس کے پاس بنا دھیان سے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ گر نہیں جائے۔ چلیں عربی کون کون کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں آپ کی ٹیم میں سے۔ عربی کون کون کہہ رہے ہیں؟ ایک، آپ بھی کہہ رہے نا؟ نہیں کہہ رہے؟ عبرانی کہہ رہے ہیں آپ بھی؟ عبرانی۔ چلیں عبرانی کون کون کہہ رہے ہیں؟ لیکن آپ نے بھی عربی کہا تھا، بیان تبدیل کر رہے ہیں آپ؟ چلیں بھائی بیان تبدیل کر رہے ہیں۔ عبرانی کون کون کہہ رہے ہیں؟ عربی زبان بڑی مشہور زبان ہے، اور عربی زبان قرآن پاک کی زبان ہے، عربی زبان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے۔ سوال ہے، اللہ پاک نے انجیل شریف کس زبان میں نازل فرمائی؟ عبرانی والے کتنے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ 3 بچے ہیں۔ اور عربی والے؟ آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے؟ یہ تو پھر برابر ہو گیا، یعنی کہ اگر ان کا جواب درست ہوا عربی والا تب بھی نہ مارکس نہیں ملیں گے، اور عبرانی والا جواب درست ہوا تب بھی مارکس نہیں ملیں گے۔ چلیں مشورہ کر لیں۔ دیکھیں یہ نہیں کہنا کہ عبرانی بول دو، مشورہ کر لیں کہ کیا درست ہے۔ یہ تو پھر حکم ہوا نا، مشورہ دعا ہی نہیں۔ سوال ہے، اللہ پاک نے انجیل شریف کس زبان میں نازل فرمائی تھی؟ عبرانی والے کتنے ہیں؟ 2 3 4، اب غلبہ ہو گیا 4 پر نا، عبرانی والے۔ سوال یہ تھا، اللہ پاک نے انجیل شریف کس زبان میں نازل فرمائی تھی؟ انہوں نے جواب دیا عبرانی، اور اگر یہ جواب دیتے عربی تو ان کا جواب درست نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے کہا عبرانی زبان میں، ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹیم بی سے سوال ہے، بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانے کی کیا فضیلت ہے؟
بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانے کی کیا فضیلت ہے؟ چلو عثمان بھی آپ بتائیں. اچھا عفان بھائی سوری. اللہ پاک اس کو جنت کا پھل کھلائے گا. اچھا جی آپ بتائیں. اللہ پاک اس کو جنت کا پھل کھلائے گا. آپ بتائیں. اللہ پاک اس کو جنت کا پھل کھلائے گا. یہاں تو سوال جواب تو چل رہے ہیں، لیکن یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ سے بھی سوال ہوا ہے جو ہمارے کڈس مدنی چینل کے آپ کون ہیں؟ حاضرین ہیں ناظرین ہیں؟ آپ لوگ حاضرین ہیں؟ پھر ناظرین کون ہیں؟ جو ہمارے ویورز ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ سوال آپ سے یہ ہے کہ نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں کتنی ہیں؟ آپ نے یہ سوال کا جواب تو بتانا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کلام بھی سنا سکتے ہیں، صلاۃ و سلام بھی سنا سکتے ہیں، درود پاک بھی سنا سکتے ہیں، حدیث پاک بھی سنا سکتے ہیں، درود پاک کی فضیلت بھی سنا سکتے ہیں، نعرے بھی لگا سکتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، اتنی ساری چیزیں بتا سکتے ہیں. سوال یہ ہو رہا تھا بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانے کی کیا فضیلت ہے؟ آپ کچھ بتا رہے تھے. اللہ پاک اسے جنت کا پھل کھلائے گا. کھلانے والے کو یا کھانے والے کو؟ کھلانے والے کو. سوچ لیں. جی جی پورا جواب دیتے ہیں. کھانا کھلانے والے کو اللہ پاک جنت کا پھل کھلائے گا. اللہ پاک کھانا کھلانے والے کو جنت کا پھل کھلائے گا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں ہمیں اس سے کیا بات پتہ چلی کہ ہمیں جو بھوکے مسلمانوں نے کھانا کھلانا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. کھانا کھلانا ایک بھوکا انسان ہے اس کو آپ کھانا کھلائیں گے کتنا ثواب ملے گا. تو ہمیں بھوکے مسلمانوں کو کھانا بھی لیکن جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنی خرچی سے نہیں کھلا سکتے، ابو سے پیسے لے کر کھلا سکتے ہیں. ٹیم میں سے سوال ہے اللہ پاک کی راہ میں کچھ خرچ کرنے پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ اور ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں نا لوگوں کو. اللہ پاک کی راہ میں کچھ خرچ کرنے پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ 700 گنا. 700 گنا. 700 گنا. 700 گنا. میں کہوں گا کہ آپشنز لے لیں، دیکھ لیں. چلیں 700 گنا. ہاں کتنا گنا؟ پکی بات ہے. جی. چلیں انہیں مائک دیں. آپ کا نام کیا ہے؟ نہیں ان کا محمد سبی. کیا نام ہے؟ محمد سبی. محمد سبی. محمد سبی بھائی سوال ہے اللہ پاک کی راہ میں کچھ خرچ کرنے پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ 700 گنا. محمد سبی بھائی اور انہیں کی ٹیم کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ٹیم بی سے سوال ہے جب کسی مسلمان کی نس چڑھ جائے تو اس کے لیے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جب کسی مسلمان کی نس چڑھ جائے تو اس کے لیے کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ نس نہیں، پاؤں کی نس چڑھ جاتی ہے، کبھی ہاتھ کی نس چڑھ جاتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے نا. اس تکلیف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ انہیں مائک دیں. اچھا پوچھ رہے ہیں. چلے پوچھے مشورہ کر لیں. آپ بتا رہے تھے پوچھ رہے تھے؟ سب کا ہاتھ اٹھ گیا. مائک دیں. اب بتا رہے تھے یا پوچھ رہے تھے؟ پوچھ رہے تھے. اچھا آپ پوچھ رہے تھے، ان کی آواز آپ تک تو ہی لیکن پورے ٹیم ممبرس کے پاس بھی چلی گئی اس طرح. ارے واہ کیا بات ہے. چلیں سوال ہے جب کسی مسلمان کی نس چڑھ جائے تو اس کے لیے کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ 1 2 2 3 والے کون ہیں بھائی؟ 1 ایک کے بعد 2 بھی آتا ہے بھائی. 1 سوال یہ تھا جب کسی مسلمان کی نس چڑھ جائے تو اس کے لیے کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ اور جواب ہے 1. پیارے بچوں جب انسان کے ہاتھ کی پاؤں کی نس چڑھ جائے تو اس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے نا، کتنا درد ہوتا ہے، تو اس پر بھی مسلمان کو ایک نیکی ملتی ہے. اس پر بھی مسلمان کو ایک نیکی ملتی ہے. آپ کا جواب سبحان اللہ. جی ویسے بعض اوقات ہوتا ہے نا جسم کی یا ہاتھ پاؤں کی نس چڑھ جائے اور بہت درد ہوتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت دیکھیں کہ اللہ پاک اس پر بھی مومن کو ایک اجر عطا فرماتا ہے، ایک نیکی عطا فرماتا ہے.
ٹیم بی سے سوال ہے قرآن پاک کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسن. محمد حسن بھی آپ یوں دیکھ رہے تھے نا کہ ابھی مجھے پتا چلے گا. جی آیت الکرسی. آیت الکرسی. آیت الکرسی. رمضان بھائی. آیت الکرسی. آیت الکرسی. سبی بھائی, محمد سبی بھائی. آیت الکرسی. آپ کو آتی ہے؟ ہاں, ارے واہ. جی آیت الکرسی. قرآن پاک کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے. آپ سب کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ٹیم بی سے سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کس تاریخ کو پیدا فرمایا؟ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس تاریخ میں پیدا فرمایا؟ کس تاریخ کو پیدا فرمایا؟ جی آپشنس. نہیں آواز آ رہی ہے. نہیں کیا کر رہے ہو؟ آپشنس کہاں سے؟ ایسی آواز آ رہی نا. نہیں کیا کر رہے ہو؟ آپشن کہاں سے؟ نہیں اس کو کیوں دے دو بھائی. آپ بتائیں. عفان بھائی آپ بتائیں. عفان بھائی کو مائک دیں. جی عفان بھائی. 10 محرم. دیکھیں ایسا نہ آپ کی وجہ سے کی پوری ٹیم جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جواب غلط ہے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جواب درست ہے. ہم آپ آپشنز. مان لیں گے. آپشنز کون کہہ رہے ہیں کہ آپشنز لینے چاہیے؟ 4 بچے کہہ رہے ہیں بھلے آپ یوں کریں, مسئلہ نہیں ہے, آپ بھلے یوں کریں, لیکن آپ کے 4 ممبرز نے کہہ دیا ہے کہ آپشنز لینے چاہیے. تو سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کس تاریخ کو پیدا فرمایا؟ آپشنز 9 محرم شریف, 10 محرم شریف یا 11 محرم شریف. آپ کے ممبر کہہ رہے ہیں میں نے کہا تو تھا. جی 11 محرم. 11 محرم شریف. اچھا ابھی بھی غلط بتا رہے ہیں. چلے بھائی کہہ رہے ہیں ابھی بھی غلط بتا رہے ہیں, مائک لے لو اس سے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. 10 محرم. 10 محرم شریف. 10 محرم. 10 محرم شریف. جی 10 محرم ان شریف. سے مائک لے لو بھائی, یہ صحیح بتا رہے ہیں. جی 10 محرم. 10 محرم. 10 محرم. اضحک اللہ سنک. سوال تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کس تاریخ کو پیدا فرمایا, اور جواب ہے 10 محرم شریف. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. 1 پوائنٹ آپ کو ملے گا. 1 پوائنٹ انہیں ملے گا. یعنی ٹیم اے ٹیم بی سے 1 پوائنٹ آگے ہے. اور ہماری جو ٹیم سی ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے سوال ہے نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں کتنی ہیں؟ انہوں نے تو جواب دے دیے, آپ کب جواب دیں گے؟ جلدی جواب دیں. سوال ہے نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں کتنی ہیں؟ نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں کتنی ہیں؟ نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں کتنی ہیں؟ کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام ایمان زہرا ہے, میں منگلہ ایمریٹ سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو ایک کلام سناؤں گی. سنائیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مردہ مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤں زندہ باد. ماشاء اللہ. آمین آمین. بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے کلام سنایا. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ. میرا نام فضیل رات تاری ہے, میں کانا لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے جمعے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں. کیڈ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل.
ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرات. تو پروگرام کال کی بڑھتے ہیں اپنا اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی کے ناظرین سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا اسلام. سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ مسنگ لیٹر. پروگرام کا کیا نام ہے؟ اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ چلیں فائنڈ دا مسنگ لیٹر ہوتا ہے. کس طرح ہوتا ہے؟ مائک دینا. کس طرح پتہ نہیں یہ کیا بات ہے. چلیں آپ بتائیں. ورڈ مکمل کرنے ہوتے ورڈ مکمل کرنا ہوتا ہے یا سینٹینس مکمل کرنا ہوتا ہے؟ پورا جملہ مکمل کرنا ہوتا ہے. سینٹینس. جی نہیں اس میں نا لیٹر میں کچھ مسنگ ہے. وہ برابر میں لکھی ہے. وہ برابر میں نا کہاں برابر میں؟ یہاں پر. جی یہاں پر نہیں ادھر. جی اچھا ادھر کیا ہے؟ کچھ لیٹرز ہیں. جی ان لیٹرز کے ذریعے یہ پر کر دیں گے. پر کرنا ہے یعنی فل ان دا بلینکس. جی ارے واہ. آپ آئیں گے یا ٹیم بی اے سے بلا لیں پہلے؟ ٹیم اے سے بلا لیں. ٹیم اے سے پہلے آپ نہیں آنا چاہیں گے؟ ٹیم بی سے ہی بلا لیں. اچھا بلا لیں آپ میں سے. چلیں اب دل کی جانب سے سٹارٹ کرتے ہیں. آ جائیں آپ آ جائیں. سوال تو نہیں ہے. آپ نے جو بلینکس ہیں اس کو فل کرنا ہے. بی ہے اور اے ہے. ان سے کیا بنتا ہے؟ کچھ لیٹرز لگائے اضافہ کریں کچھ لیٹرز کا. BHA آئی. مائک مجھے دیتے ہیں ایک. کیا بن گیا یہ؟ بھائی. کسے کہہ رہے ہیں آپ بھائی؟ آپ کے کون ہے بھائی یہاں پر؟ کون؟ وہ کون؟ نام کیا ہے؟ محمد حاذق. آپ ان کے بھائی ہیں؟ آپ ان کے بھائی ہیں یا آپ کے بھائی ہیں؟ چلیں مائک دے. مائک ہے نا؟ چلیں آپ ان کے بھائی ہیں یہ آپ کے بھائی ہیں؟ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اچھا دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اچھا پیارے بچوں اور کڈس کے ناظرین جس طرح ہم ماں باپ کا ادب کرتے ہیں اس طرح ہمیں بہن بھائیوں کا بھی ادب کرنا چاہیے. جیسے امی ابو سے بدتمیزی نہیں کرتے تو اسی طرح بہن بھائیوں سے بھی بدتمیزی. اور یہ بری بات ہے نا بدتمیزی کرنا. ہمیں ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. برا سلوک اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. دیکھیں یہ فرمان آپ نے سنا. وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. یہ کن کا فرمان ہے پتہ ہے آپ کو؟ کن کا فرمان ہے؟ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان. اتنا آرام سے لائک تو دینا. چلیں ٹیم بی سے اگر بھائی جان آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ آئیں گے آپ؟ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آ جائیں گے. چلیں آ جائیں. زبردستی نہیں ہے. ٹھیک آ جائیں. سوال ہے پی اور این. اب کیا بنتا ہے؟ اور کسی کی ضرورت ہے نا؟ ہر کسی کی ضرورت ہے. آپ لوگ اسے یوز بھی کرتے ہیں. بتا تو نہیں رہے آپ بھائی کو؟ بھائی کو نہیں بتا رہے. چلے کیا بن گیا؟ پین ایسے کا بنتا ہے بھائی. پون کیا ہوتا ہے؟ کون ہوتا تو سمجھ آتا. یہ تو پون ہو گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں وہ آپ کی بہت ضرورت کی چیز ہے. اسے آپ روزانہ یوز کرتے ہیں بلکہ ہر گھنٹے کیا ہر منٹس میں آپ اسے یوز کرتے ہوں گے. ہر منٹس تو نہیں کہیں گے ہر گھنٹے میں یوز کرتے ہوں گے اس کا. پانی بنا دیں اسے پھر سیدھے ہاتھ سے. وہ جو چیز میں بتا رہا ہوں نا وہ آپ ہر گھنٹے یوز کرتے ہوں گے. آپ کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں. بتایا چلے کوئی بات نہیں. خیر ہے میں نے بھی تو بتا ہی دیا نا. ہر گھنٹے وہ چیز یوز تو ہو رہی ہوتی ہے اور اس چیز کو ویسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. کیا ہو گیا یہ؟ پانی ہو گیا. یہ تو پانی کہاں ہو گیا؟ پانی کے لیے آپ یہاں پہ اے لگا دیں. ٹھیک ہے سیدھے ہاتھ سے تو مائک دے دیں. چلیں او نکال کے آپ نہیں ہم وہاں سے کیوں نکال رہے ہیں؟ بھائی نے لگایا ہے یہ والا. یہ رہا
چلیں. ارے حاجی صاحب اسے یہاں لگا دیں. چلیں کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں پکڑوں بورڈ کو. چلیں اب یہ کیا بن گیا؟ پانی. چلیں پانی. سب کو اچھی بات بتا دیں. پانی بسم اللہ پڑھ کر پینا چاہیے. پانی بسم اللہ پڑھ کر. اب تو پیارے بچوں گرمیوں کے دن آ گئے. کس کے دن آ گئے؟ گرمیوں کے. گرمیوں کے موسم میں ویسے پیاس زیادہ لگتی ہے تو پانی کا استعمال بھی اور پانی پینے میں نا دھیان رکھنا چاہیے. جب بھی پانی پیے تو اسے دیکھ کے پینا چاہیے. اور گرمیاں ہیں تو پانی ہمیں زیادہ پینا چاہیے. بعض بچے ہوتے ہیں گھنٹوں کے گھنٹوں گزر جاتے ہیں وہ پانی نہیں پیتے تو انہیں پانی کا ہوش ہی نہیں ہوتا. تو بھائی آپ کوئی بھی کام کریں, آپ چاہے اسکول میں ہو, ٹیوشن میں ہو, مدرسے میں ہو, آپ کھیل رہے ہو, لیکن تھوڑا بریک لیں اور پانی پئیں. اور پانی پیئیں. گرمیوں میں سب کو پیاس لگتی ہے, لگتی ہے نا, تو پانی ہمیں زیادہ پینا چاہیے. اور پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. پانی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کا جواب درست ہے. کیا؟ پانی پینا ہے؟ جی. پینا ہے آپ کو؟ نہیں پینا. چلیں ٹھیک ہے, تشریف رکھیں. ٹیم بی سے یہ بھائی کا آئی کہاں گیا؟ اچھا میں نے اے منع کیا تو انہوں نے آئی اتار دیا. چلیں بھائی ہم لگا دیتے ہیں, بھائی کا آئی ہم لگا دیتے ہیں. اب تو مسئلہ نہیں ہے نا, صحیح ہو گیا. چلیں اب ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ آپ آئیں گے؟ آ جائیں. پان بھی آپ کو اس میں بلا لیں گے بس. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ. کیا سوچ کر آئے ہیں آپ؟ کیا بن رہا ہے یہ وقت بن؟ دیکھیں ہنسے نہیں نا, اب وہ ہنسیں گے تو کس طرح کریں گے پروگرام, کس طرح سیگمنٹ میں شامل ہو سکیں گے. جی وقت. چلیں وقت بنا دے پھر جب تک ہم کال لیتے ہیں. ایک کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام ماما تاریہ ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. حسان بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے دوڑ کا دے. اور آج میں آپ کو ایک کلام بھی سناؤں گی. کعبے کی رونق کعبے کا منظر واہ ماما تاریہ, آپ تو کلام بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں, پڑھتی ہیں آپ. جزاک اللہ خیرہ. سوال ہمارا کیا پتہ ہے؟ نماز جمعہ میں ٹوٹل رکعتیں کتنی ہیں؟ انہوں نے جواب کیا دیا؟ 2. 14 ہیں؟ 2 ہیں. انہوں نے 2 کہا ہے نا. چلیں دیکھتے ہیں اب جواب درست ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. چلیں کیا بن گئی ہے؟ وقت. گڈ, ماشاء اللہ. پیارے بچوں کامیاب ہونے کے لیے وقت اچھے کاموں میں استعمال کرنا بہت ضروری ہے. ویڈیو گیمز وغیرہ سے وقت تو پاس ہو جائے گا لیکن بدلے میں کچھ نہیں ملے گا. اگر نماز پڑھیں گے تو آخرت میں اللہ پاک کی طرف سے انعامات ملیں گے. صرف کھیل کود میں لگے رہنے سے آنے والے وقت میں آپ پیچھے رہیں گے, آپ پیچھے رہ جائیں گے. اچھی اور فائدہ مند چیزیں سیکھیں, اور تو اگر اچھی اور فائدہ مند چیزیں آپ سیکھیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ دنیا میں ضرور ملے گا. اور اللہ پاک کی عبادت بھی کریں, وقت کو ضائع نہ کریں, اس کا آخرت میں آپ کو انعام ملے گا. اور پیارے بچوں ہمیں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. وقت کی آپ قدر کریں گے تو پھر وقت آپ کی قدر کرے گا. وقت آپ کی قدر جب کرے گا جب آپ وقت کی قدر کریں گے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں نا گزرا ہوا وقت واپس لوٹ کر اگر آپ نے معاذ اللہ کوئی نماز چھوڑ دی تو وہ وقت دوبارہ آئے گا نہیں, وہ دوبارہ وقت آئے گا نہیں. ہمیں وقت پر ہر کام لازمی کرنا ہے, بالخصوص نمازیں ہو گئی ہیں اسے بھی ہم نے وقت پر لازمی پڑھنی ہے. ٹیم ایسے آپ آئیں گے لیکن پن لگ جائے گی نا آپ کو. آپ آ جائیں. DAT. چلیں آپ پہلے بتائیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں.
جی ڈانٹ ڈانٹ یا دانت؟ ڈانٹ ڈانٹ، ڈانٹ ویسے ڈانٹ بن تو سکتا ہے لیکن ہماری یہاں مراد کیا ہے؟ تیت. ڈانٹ دانت، دانت 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 کا ہے دانت؟ سب دیکھا ہے دانت کا ہے. دانت منہ کے اندر ہوتے ہیں نا، تو اسے صاف بھی رکھنا ہے نہیں رکھنا؟ میرے بچوں دانت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. دانت اللہ پاک کی جس طرح جسم کے باقی حصوں کی صحت اور صفائی کا ہم خیال رکھتے ہیں، دانتوں کی بھی ایسے ہی کیئر کرنی چاہیے. روزانہ اچھے سے دانت صاف کرنے چاہیے. کھانے کے بعد منہ صاف کر لینا چاہیے تاکہ منہ میں کھانے کا کوئی ذرہ باقی نہ رہے. اور اگر کوئی پرابلم ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانے میں سستی نہیں ہونی چاہیے. بعض بچے ہیں نا میرے دانت اتنے خراب ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو ڈاکٹر کیا کہیں گے؟ اتنے گندے دانت لے کر آ گیا. اگر بھائی دانت میں کبھی مسئلہ ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے نہیں جانا؟ ہاں جانا ہے، لیکن ہم دانت کی اس طرح کیئر کریں کہ ڈاکٹر کے پاس جانے نہیں پڑے. دانتوں کو اچھے انداز میں ہم صاف کر لیں، اس کی کیئر کریں، مسواک کریں. ٹھیک ہے؟ تو دانت بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. دانت ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں نا، اگر دانت نہ ہو تو بندہ چبائے گا کیسے؟ تو دانت کی ہمیں کیئر کرنی چاہیے، صرف دانتوں کی نہیں پورے جسم کی کیئر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آج کا سوال کیا ہے بھائی؟ کون بتائے گا؟ چلے آپ بتائیں سوال کیا ہے آج کا. جمعے کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جمعہ کی نماز میں ٹوٹل رکعتیں کتنی ہیں؟ اس کے علاوہ آپ اور اچھی سی باتیں بتا سکتے ہیں، دعائیں بھی سنا سکتے ہیں. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے دعا سنیں. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے کون کون دعا سنائیں گے؟ چلیں ٹیم ہے، آپ ہمیں سنائیں ستاروں کو دیکھتے وقت کی دعا. ٹیم والوں نے ہاتھ اٹھایا ہم دعا سنائیں گے، لیکن جب میں نے پوچھا ستاروں سے دیکھتے وقت کی دعا سنائیں تو کسی کا بھی ہاتھ نہیں اٹھ رہا. چلیں کون سی دعا سنائیں گے؟ کوئی ایک دعا سناتے ہیں، پہلے مشورہ کر لیں کون سی سنائیں گے. رمضان ابھی آپ کی ٹیم میں ہیں، ان سے مشورہ کر سکتے ہیں، وہ بڑے ہیں آپ کی ٹیم میں. چلے رمضان بھی آپ کو پیش کر رہے ہیں آپ کی ٹیم والے. بازار میں داخل ہوتے دعا، کیا بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا. آپ کو آتی ہے؟ جی. چلیں سنائیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا ہے بازار میں داخل ہوتے وقت؟ جی. چلیں آپ کون سی دعا سنائیں گے؟ آپ سفر کی دعا آتی ہے؟ جی. وہ سنا دیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. چلیں آپ گھر سے باہر نکلتے وقت دعا سنا دیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. چلیں آپ ارے سیدھے ہاتھ سے. جی سرما لگاتے وقت کی دعا. چلیں سنائیں. اللہم متعنی بالسمع والبصر. والبصر سوات ہے. والبصر والبصر. والبصر. جی آپ کون سی دعا سنائیں گے؟ چلیں پانی پیتے وقت کی دعا سناتے ہیں. جی. پانی پیتے ہیں نا، پانی پیتے وقت کی دعا کیا ہے وہ سناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ بھی سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان بھی جو آپ نے بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا سنائی نا، وہ چوتھا کلمہ پورا ہے، آپ اسے دوبارہ سناتے ہیں. جی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء وہ قدیر حی لا یموت وہو الحی لا یموت ابدا ابدا. نہیں نا. وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، آپ اسے کریکشن کر لیجیے گا اس کی. ٹھیک ہے، ٹیم بی سے سن لیتے ہیں. بد ہضمی کی دعا سناتے ہیں آپ. ستاروں کو دیکھتے ہوئے کی دعا یاد ہے آپ کو؟ چلیں سنائیں. الحمدللہ الذی نہیں، ایسا عافانی تو نہیں مما ہے. ابتلاک بہ وفضلنی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. چلیں کوئی بھی دعا سنا دے، بس آپ پہ چھوڑ دی کشتی. چلیں نہیں دیتے، کوئی بھی دعا سنا دیں.
واش روم میں داخل ہوتے وقت چلیں سنا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پیارے بچوں جب واش روم میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. دوبارہ سنا ہے اللہم, دوبارہ سنا ہے بھائی جان, دوبارہ سنا دے. اللہم, انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا ہم نے لازمی پڑھنی ہے. بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا. واش روم سے نکلتے ہو کی دعا جب نکل جائے تب پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, واش روم میں نہیں پڑھنی ہے. جی الحمدللہ الذی. چلے واش روم میں داخل ہوتے ہوئے کی دعا سنا دیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کی دعا آپ سنا دیں. نکلتے وقت کی دعا. چلے ایک ہو گئی نا, نیکسٹ ہے. دودھ پیتے وقت کی دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. چلے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کی دعا سنا دیں. اللہم اللہم افتح لی ابواب رحمتک. چلے آپ مسجد سے باہر نکلتے وقت کی دعا سنا دیں. مسجد سے باہر نکلتے وقت کی دعا. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. ورحمتک. شملہ تو پیچھے کر لیں. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. دوبارہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. من فضلک ورحمتک. جی آپ سنا دیں علم اضافے کی دعا. علم اضافی ربی زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آمین. اللہم ربی زدنی علما, اے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما. اچھی اچھی باتیں بتائیں گے آپ لوگ یا کیلنڈر ایکٹیویٹی. چلیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر. تین ایسے کون آ رہے ہیں؟ آجا سوال ہے, بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے بچانے کے لیے کون سے نبی تشریف لائے؟ مائک مجھے دے دیں. بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے بچانے کے لیے کون سے نبی تشریف لائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام. سوال ہے, بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے بچانے کے لیے کون سے نبی تشریف لائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کا جواب سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں. عفان بھائی سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ عفان بھائی کو بلائیں گے. سوال ہے, وہ کون سی صورت ہے کہ اس جیسی صورت کسی آسمانی کتاب میں نازل نہیں ہوئی؟ وہ کون سی صورت ہے کہ اس جیسی صورت کسی آسمانی کتاب میں نازل نہیں ہوئی؟ وہ کون سی صورت ہے کہ اس جیسی صورت کسی آسمانی کتاب میں نازل نہیں ہوئی؟ عفان بھی اس طرف ہو جائے. وہ کون سی صورت ہے کہ اس جیسی صورت کسی آسمانی کتاب میں نازل نہیں ہوئی؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ شفا. سورہ شفا. سورہ شفا. مائک میں. سورہ شفا. سورہ شفا, سورہ فاتحہ. ان کا جواب درست ہے. سبحان ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے سوال ہے کہ نماز جمعہ میں کتنی رکعتیں ہوتی ہے؟ نماز جمعہ میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ نماز جمعہ میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے, جلدی کالز کریں. جی ٹیم اے سے کوئی بھی نہیں آئیں گے. چلیں ٹیم بھی ادھر سے بلا لیں, ادھر سے آپ آئیں گے. چلیں آ جائیں. سوال ہے, معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جنتی سواری لائی گئی تھی جس کا نام براق تھا, اس کا رنگ بتائیں. معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جنتی سواری لائی گئی تھی جس کا نام براق تھا, اس کا رنگ بتائیں. وائٹ. وائٹ. جی ہاں, وہ سفید رنگ کا تھا براق. براق کس رنگ کا تھا؟ سفید. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. اب ٹیم بی سے کون آئیں گے؟ چلے اب ٹیم بی والے خود فیصلہ کر لیں گے کون آئیں گے. عفان بھائی کہہ رہے نہیں میں آؤں گا. ایسے ہی نا عفان بھائی, ایسے ہی ہے. چلیں آپ آ جائیں. سوال ہے, جب کوئی مسلمان کامل وضو کر کے نماز کے لیے چلتا ہے تو اس کے سیدھا قدم اٹھانے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ یہ رہا. جب کوئی مسلمان کامل وضو کر کے نماز کے لیے چلتا ہے تو اس کا
تو اس کے سیدھے قدم پر اٹھانے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جب کوئی مسلمان کامل وضو کر کے نماز کے لیے سیدھا قدم اٹھاتا ہے تو اس سیدھے قدم اٹھانے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ایک. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، اب کیا کیا جائے؟ ایسے ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ اس طرح ہوگا تو ہم ٹیم کو ونر نہیں کریں گے. اس طرح ہوا ہے؟ کون کون کہہ رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے اشارہ دیا ہے تو اس ٹیم کو ایک بھی پوائنٹ نہیں ملے گا بلکہ ان کے 2 پوائنٹ مائنس کر لیے جائیں گے. ہاں ویسے وہ والا بتایا تھا، پھر آپ کو بھی مائنس کر لینے چاہیے. کر لیں، جب مائنس کرنے تو ان کو دے ہی نہیں دیں. پھر بھی ہم جیتیں گے. اچھی باتیں بھی کرنی ہے، کیا بتا اس میں آپ وہ جیتے ہیں. چلیں، انہوں نے کہا بند اور آپ کا جواب درست ہے. سوال تھا جب کہ مسلمان کامل وضو کر کے نماز کے لیے چلتا ہے تو اس کا سیدھا قدم اٹھانے پر کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ تشریف رکھیں، کچھ کالز کو پروگرام میں دوبارہ شامل کرتے ہیں. میرا نام اسان نظر پاری ہے. ارے واہ حسان بھائی، سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. جمعے کے رکعتوں میں ٹوٹل 14 رکعتیں ہیں. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. حسان بھائی کا جواب درست ہے، اور جنہوں نے جواب درست دیا ان کا جواب بھی نماز جمعہ میں کتنی رکعتیں ٹوٹل؟ 14. 14 رکعتیں کون کون سی؟ 4 رکعت، 2 رکعت، پھر 4 رکعت، پھر 2 رکعت، 2 رکعت. کسی نے گنی کتنی ہو گئی؟ گنی کسی نے بھی نہیں. ٹھیک ہے نا، تو ہمارا 14. چلے بھائی، 4 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 سنت 2 فرض 6 ہو گئے. ٹھیک ہے، اب یہ 6 میں آپ نے 4 سنت اور ملا لی تو کتنے ہو گئے؟ 10. اب 10 میں 2 سنت ملا لی آپ نے، اور پھر 2 نفل ملا لیے، 14. اس طرح آپ سب کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.